کیسے تشریف لانا ہوا احسن صاحب؟ سر بہت شکریہ سب سے پہلے ساری ٹیم کا، اور کیمرے کو چھیڑیں گے تو تصویر میں کٹے گی. تشریف لایا ہوں. میں بچپن سے ہی نا دین سے بہت دور رہا ہوں، 46 ایئرس، کیونکہ مجھے یہ ہم بریلوی گھر میں پیدا ہوئے، اور شیعہ سنی دین کی نہ سمجھ مجھے تو نہیں پوری زندگی آئی ابھی تک. تو دین سے دور اللہ کے قریب رہے، لیکن بعد میں پھر بڑے ہوئے موقع ملا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے، کنفیوژن تھی بہت. تو اس سلسلے میں پھر میں قرآن کے قریب ہو گیا، اور اللہ نے کرم کیا تو اس سلسلے میں کافی دین کی سمجھ آئی. سوری میری ٹوپی خراب ہو گئی. ہاں، دین کافی اچھے طریقے سے سمجھا، قرآن بھی اور دین بھی. ہمارا ٹوپی مسئلہ ہے نا. اچھا ٹوپی اتار ہی دینا، وہ گنجا ہے نا، کیسے اتارے گا؟ ٹوپی اتار دے. کہ جب قرآن سمجھا تو اس میں عاجزی آ جائے گی، ٹوپی اتار دیں. عاجزی اس میں کنفیوژن، عاجزی آ جائے، میں نے بھی اتار دیا. آ جائے، چل ان کو بات کرنا ہے. قرآن نہیں سمجھ آئی جی، قرآن سے دین سمجھا اچھی طرح. پھر میں شعوری سطح پہ مسلمان ہو گیا، اور ہر چیز کا مجھے پتا چلا کہ اسلام دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے اس دنیا میں، اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی پتا چلا کہ جو شیعہ سنی عقائد ہے نا، وہ تقریباً سوری میری سمجھ کی حد تک میں غلط ہو سکتا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، وہ اسلام کے خلاف ہیں دونوں. تو اس سلسلے میں پہلے بھی کوشش کی آپ سے بات کرنے کی، کیونکہ آپ کو میں سنا بہت ہے، آپ سارے ہی علماء کو سنا ہے، میرے میں وہ قید نہیں ہے کہ فلاں جس کی بات سے یہ میں مان لیتا ہوں. تو اس سلسلے میں آیا تھا، بدقسمتی سے بات نہ ہو سکی، تو ابھی دوبارہ اللہ نے موقع دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اسپیشلی کیونکہ آپ شیعہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو میں شیعہ کی حد تک آپ سے سمجھوں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ہر بات جو میرا ذہن مانتا ہے میں مان جاتا ہوں، تعصب نہیں ہے کوئی، اور جن کے میں قریب ہوں ان سے بھی میں اختلاف کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں آپ جہاں سے شروع کریں، آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں محترم ہیں، اب جہاں سے شروع کریں میں کہاں سے شروع کروں؟ آپ شکوک تو آپ کے دل میں ہے نا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ ٹوپی نہیں آپ مکمل جو یہاں سے شروع کر لیں کہ جتنے بھی آپ نہ اس طرح کریں، ٹوپی سے شروع کریں. ٹوپی کو چھوڑ دیں ساتھ، آپ ٹوپی پہ نہیں، آپ بات پہ فوکس کریں. آپ ٹوپی اسپیشلسٹ نہیں ہے، آپ مڑی اگر دینی معاملہ تو چلیں جی اپنی جوریڈکشن سے باہر نہ نکلے. تو میرا جو ذہن ہے اس کے مطابق حضرت نہیں، آپ یہ مسئلہ پوچھیں کہ بھئی ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنا مطلب جائز ہے یا نہیں، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کہ مسلمانوں میں ٹوپی پگڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شیعہ سنی میں بہت ہے. چلے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ کو سوال کریں نا، یہ شیعہ سنی پہ آپ کے دل میں کھڑک کیا ہے، مطلب مشکل کیا ہے؟ آپ میں سمجھتا ہوں کہ امامت سے شروع کر لیتے ہیں. امامت کا مجھے کوئی ایک اشاریہ بھی نہیں ملتا. حضرت علی فیملی کے ریلیٹڈ جو امامت کا مسئلہ ہے، تو اس پہ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں کیوں نہیں ملتا میرے ذہن. چلیں آپ ایک سوال کریں نا، اپنے عمران صاحب بھی منتظر ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا کوئی بالکل نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹوٹلی بے بنیاد ہے. اور دین میں اصول یہ ہونا چاہیے. ابو بکر بھی صحیح نہیں ہے نا، ابو بکر کی خلافت بھی چلی گئی نا. آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو اتھارٹی ہے نہیں، نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام. تو پر کیا ہے؟ جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے گا نا غلط قرآن کے خلاف، وہ سارے غلط ہیں. اس میں ابو بکر ہو، اس میں کوئی بھی ہو، قرآن کا ٹیکہ آپ نے تو نہیں لیا نا بھائی. قرآن کا ٹیکہ تو آپ نے نہیں لیا نا. میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں امامت کی بات کر رہا ہوں. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا، کہتا ہے قرآن کے خلاف. دیکھیں جتنے مسلمان ہیں نا، ان میں کوئی نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا.
اہل سنت کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، امام ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس ترتیب سے آتے ہیں نا، اور وہ یزید معاویہ سب تک چلے جاتے ہیں۔ اور ہم شیعہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 خود اللہ نے خود بنایا، لوگوں کی سیاست سے نہیں بنا، امام علی علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں جی، تو پھر آپ دیکھیں، پھر وہ پہلے بھی آپ آئے تھے نا ادھر، یہ اسی طرح کی باتیں کی تھی آپ ہمیں سمجھے تھے کہ آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کہنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، تو یہ بات، اور پھر کہتے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ شیعہ سنی سب قرآن ہی پڑھتے ہیں، یہ سب جتنے فرقے ہیں نا یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ٹیکہ آپ نے نہیں لیا، یہ صرف آپ کو سمجھ آئیے۔ سر جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، میں نے یہ بات کی ہی نہیں، ساری ریکارڈ ہوئی ہے۔ آپ نے کہا امامت غلط ہے نا، آپ نے کہا امامت ہے ہی نہیں جی۔ اللہ امامت قرآن سے ثابت نہیں ہے، دوسری چیزیں تو ویسے سارا علم قرآن کے انڈر کر دیکھنا چاہیے، وہ مجھے آپ اس کا جواب سن لینا، جو قرآن سے ثابت نہیں ہے نا، جو کہتے ہیں قرآن، دیکھیں یہ نص من اللہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ سنت بھی نص من اللہ، ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اکابر عائشہ اور عمر بن خطاب اور عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، یہ اکابر، عثمان، یہ سب انہوں نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے نا، قرآن ناقص ہے، قرآن میں سے آیات کم ہوئے ہیں۔ تو اگر قرآن میں کوئی چیز آپ کو نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا قرآن میں، کیونکہ آپ کے اکابر نے خود بولا کہ قرآن میں سے آیت کم ہے، آیت کو ہو گئی ہیں، مس ہو گئی۔ تو پھر اگر قرآن میں کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ کے پاس آپ کے اپنے مذہب کے لیڈروں اور آپ کے اپنے مذہب کے فاؤنڈرز جو بانیان ہیں ان کے نزدیک قرآن کامل نہیں ہے، تو پھر نہیں ملی ہے تو یہ آپ کی مصیبت ہے نا۔ اگر قرآن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ دوسری بات۔ اور پھر اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں، یہ کوئی کافر ہی ہوگا، کہہ دیں کہ قرآن میں نہیں تو میں نہیں مانتا، فرض بھی کریں پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور فرض بھی کرتے ہیں کہ امامت اس میں نہیں ہے، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں تو کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ قرآن میں نہیں، تو سب مسلمان اس پہ لعنت نہیں کریں گے کہ بھئی یہ کون سا دین ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے ان کو قبول کر لو، اطاعت کر لو، اور قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہی ہے۔ تو یہ آپ کے جو باتیں نا، یہ آپ نے میرے خیال میں کچھ ناصبی مولیوں کی زیادہ ٹیپیں چلائی ہیں، زیادہ رٹے لگ گئے ہیں آپ کو، تو یہ باتیں، یہ بچگانہ باتیں، ہم ان باتوں کو پہ ٹائم ضائع ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی بہت دفعہ ہم جواب دے چکے ہیں، اور آپ کے مولوی حضرات اب ان باتوں کو ہمارے سامنے پیش بھی نہیں کرتے نا، وہ ڈر گئے ہیں کیونکہ ان کے جواب اتنے سخت ملتے ہیں ان کو۔ اوکے احسن رانجھا صاحب جی، مجھے اجازت اب دیں، پتہ نہیں ہے چودھری صاحب ایک منٹ، چودھری عثمان، اس آدمی کو آپ کیوں لے کے آئے بھائی؟ ادھر مولوی مفتی حضرات منتظر ہیں، یہ اس آدمی کا مطلب کیا، کوئی رشوت تو نہیں دیا آپ نے اس کو؟ کے سامنے آپ ایک منٹ خاموش، چودھری آپ دشمن ہے قرآن کے، بھاگ جاتے ہیں۔ میں قرآن، چودھری صاحب اس آدمی کو آپ کیوں لے کے آئے کہ ہم سے گفتگو کریں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے اصرار کر رہے تھے اس کو لینا ہے، اس کو لینا ہے؟ نہیں، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک منٹ، میں چودھری سے بات کروں، چودھری عثمان ہو، چودھری عثمان بات کرو۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ آدمی کیوں ادھر ہے اسکرین پر؟ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم آقا جان۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی آقا جان، یہ کیا غامدی صاحب کے شاگرد ہیں؟ اچھا، یہ غامدی ہے اور یہ ڈیبیٹ طے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ چلیں جی، چلو غامدی صاحب سے ڈیبیٹ ہوگی، چلیں جی، آ جاؤ جی۔ رانجھا صاحب یہ غامدی صاحب کے شاگرد ہیں، اچھا غامدی صاحب آپ کو جانتے بھی ہیں؟ ایسے ہی کہہ رہے میں غامدی کا شاگرد ہوں، مائک کال دیں ان کا۔ تصویریں ہیں ان کے ساتھ، تصویریں لگائی ہوئی ہیں، چلیں سیلفی لیا ہوا۔ اور غامدی صاحب کے ساتھ آپ ہمارا مناظر طے کریں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی تمیز سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سارے دعوے علم، عقل، بھائی صاحب ٹائم ضائع نہ کریں، جس کام کے لیے آئے نا، مجموعی تعلیمات کے سخت خلاف ہے، آپ بات ہی نہیں کر رہے، جس کام کے لیے آئے نا، بات نہیں ہو سکتی۔ میں نہ حضرت علی کو کوئی غلط سمجھتا ہوں، نہ ابو بکر کو، میں مسلمان ہوں، میں شیعہ سنی نہیں ہوں،
मेरा ओके कोई समझ कसम नहीं समझ है। गया ना लेकिन समझ गया आप किसी भी बंदे के पास ये फ्रॉड है, कुरान की रोशनी में बात और करता हूं, रांझा मुझे साहब मैं कह रहा हूँ एक रांझा साहब सुन लेना बात हमारी भी सुन लें लंबी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रांझा साहब रांझा साहब इधर रांझा साहब, आपने अपना सेल्फी दिखाया बारी हमारे बारी बात करें ऑपरेटर ना, भाई फिर को इस तरह वो बात आगे बढ़ेगी भी इस तरह, तो फिर वो ऑपरेटर को आपने करें, तस्वीर मुझे भी दिखा कर दिया दीजिए है आप। कि मैं गामदी उनको साहब का बोलने शागिर्द हूँ देना। और मैं गामदी साहब का शागिर्द हूँ और मैं मुनाजत तय करने के लिए आया हूं ना। तो गामदी साहब को पता है आप इधर आ रहे हैं और आपको अथॉरिटी है उनकी मैं जानिब से कि आप गांधी साहब के भी आपसे बात नहीं कर रहा, यानी मैं अपने गामदी भी साहब को आपसे बात पता कर नहीं रहा है कि आप मुनाजत तय करने के मैं लिए आए। गांधी साहब से कई चीजों में इख्तलाफ करता हूँ, सीरियस चीजों में, शागिर्द होने के बावजूद। चलें जी चलें चलें ठीक है भाई। तो आप कि मैं आपके लिए गांधी हमारा साहब का कोई कट्टा नहीं हूँ, आप जब ना आप मैं अपने इंडिपेंडेंट अब सुन थिंकर लें हूँ, मुसलमान हूँ, मुझसे बात करें। ओके ओके चौधरी आपको साहब क्या ला ये रहे, मैं ये कुरान कैसे से बात मुनाजत कर तय रहा करने हूँ, के लिए आए हैं? आप इधर उधर बुला रहे हैं। यही तो मसला ये है, आप असल लोगों बात का बात नहीं करते। जा, जब भी कुरान आपके सामने आता है, एक आप मिनट कहीं बाहर टकरा के यार ना एक मिनट भाग चौधरी जाते हैं। साहब ये किस लिए इधर आया भाई बताओ। ये तो मैं कह रहा चौधरी से नफरत ये करता हूँ, मैंने पूरी जिंदगी अपने अपनी नाम चुप से कर यार जो इसको म्यूट करो एक मेरा मिनट के नाम लिए यासिर रांझा है। इसको म्यूट कर दें भाई। असल भाई बताए हाँ अगर चौधरी साहब ये किस लिए आया? बात ये तो है कह रहा मैं मुनाजत तय करने के लिए नहीं आया। गामदी को पता ही नहीं कि इधर आया। नहीं मैं ये बात मुकालमा हुई है करने के लिए आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। उस्मान बताए मैंने मुकालमा क्या और भाई आपको हम नहीं सिखा सकते। एक टॉपिक तक आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपको सुने कोई नहीं सिखा सकता। एक मिनट अलामा साहब, एक मिनट आप खामोश हो जाए, हम्म, मेरी बात, इनका टॉपिक माइक खोले जरा, अबू जरा इनका माइक खोले, रांझा साहब का माइक खोले, रांझा साहब माइक खोले, माइक, ये कौन म्यूट कर रहा है? एक मिनट रांझा म्यूट साहब, क्यों कर रही है? मैं नहीं कोई नहीं, गालियां तो नहीं दे रहा, मैं तो आजिज बंदा, मेरे और बड़े गल तो सुनो, हसन अल अयारी साहब। रांझा साहब गल सुनो, मेरी गल सुनो, मैं गुजारिश कर रहा, मेरी गुजारिश सुनो। पहले नंबर जी ते वे कि तुसी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ जी ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਮਾਮਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ਯੁਕ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी ਉਹ ਮਨਸੂਸ ਮਿਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮਤ ਹੈ ਮਨਸੂਸ ਮਿਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। जी ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। फिर जी अगर आपको कोई एतराज होता फिर उस पर एतराज करते। कोई इल्मी मेरी, मैं इनके पास जब आता था डिबेट में, मैंने 10-10 20-20 सवालात लेके आता था और 1 घंटे में मेरे वो खत्म हो जाते थे। अगर दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये कहते कि मुझे अकीदा इमामत पर ये एतराजात हैं, मेरे पास जी ये दलील है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस वजह से आपका अकीदा इमामत जो है वो बातिल है या गलत है, तो जी अब आपकी बात हो जाती खत्म और तरीके जी और सलीके से अलामा साहब बात कर लेते। ये होते जी एक अच्छे आसान तरीके से, और आपका नाम भी आसान है, तो जी आसान तरीके से ये बात चली जाती और आपकी जी टोपी का भी टाइम ज्यादा शो हो टोपी जाता तो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी जी ठीक है सर, तो आप, जी मेरी गुजारिश ये है कि आप ਰਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। मैं जरा माहौल ਨੂੰ कूल डाउन ਕੀਤਾ, ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं। जी मैं बड़ा सिंपल बात कर रहा हूँ आपकी जुबान में, अगर नहीं समझ आती मुझे रोक के कहें, दोबारा करें। मैं कह रहा हूँ कि हजरत अली फैमिली के मतलब इमामत, अहले बैत, अकीदतों, फजीलतों, तारतों, जनती सरदारियों वाले सारे मामला इल्म के खिलाफ है, अक्ल के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। चले इस पर ना अगले हफ्ते फिर बात मुकम्मल कर लेने थे, बात मुकम्मल, 2 लफ्ज रह गए हैं। इल्म के, अकल के, साइंस के, ज़मीनी हक़ाइक़ के, कुरान के, दीन की मजमूई तालीमात के सख्त खिलाफ हैं, जिनका एक आयत, एक लफ्ज, एक इशारा, एक अशारिया मेरे सामने बैठ के पूरी सुन्नी शिया मिलके साबित नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बात मुकम्मल हो गई, बस आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।
جی علامہ صاحب اس کا آپ کو جواب دینا دیکھیں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مجھے ان کی امامت یا ان کی طہارت یہ جو ہے یہ سائنس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. بھائی یہ شخص مجھے لگتا ہے یہ آدمی پاگل ہے، اس کو سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے. پلیز بیچ میں نہ بولو نا، میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، میری بات میں نے آپ کی بات سنی ہے، پلیز سن لو، میں موضوع بحث نہیں ہوں، میری بات موضوع بحث. بات سن لینا آپ اوکے بھائی، یہ نہیں سننے کے لیے تیار. میں نے کہا نہیں پاگل ہے، میں نے کہا یہ آدمی پاگل ہے. رانجھا صاحب چپ کریں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ آدمی یہ پہلے بھی ادھر آیا تھا. اس کو سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے. یہ اس طرح کے آدمیوں سے گفتگو کرنا بیکار ہے، کیوں یہ کہتا ہے سائنس کے عقل کے خلاف. یعنی ہم کیوں ٹائم ضائع کریں کہ اگر ہم کہہ دیں دیکھ بھائی پلیز بیچ میں نہ بولا نا یار، آپ بولیں خاموش ہو ایک منٹ کے لیے. خاموشی سے سنیے یہ مجھے غصہ ہے مجھے چودھری صاحب پہ کہ اتنے چودھری صاحب ایک منٹ چودھری صاحب پہ مجھے غصہ ہے کہ چودھری صاحب نے اس آدمی کو ٹائم کیوں دیا. مجھے اس نے اس کو فریب دیا نا کہ میں غامدی کا شاگرد ہوں اور میں مناظرہ طے کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے کہ آدمی ہے پاگل اور یہ آدمی یہ گفتگو کے لائق نہیں ہے. یہ پہلے بھی آیا تھا اور اس کو سمجھانا کم سمجھے. بھائی میں اس کو کیا سمجھاؤں کہ عقل کے خلاف نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان جیسا کوئی ہو اس امت کو چلائے. یہ سائنس کے خلاف. یہ دیکھیں یہ ٹائم کا ضیاع. علماء ادھر آتے ہیں سوالات کرتے ہیں. اگر یہ شخص اس کو بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ ان کو میں نہیں سمجھا سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرنا سب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. کتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان پہ زیادتی ہے کہ وہ بھائی یہ ان سب کا ٹائم ضائع کرے نا. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف